السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. ایگزامز بھی اچھے گئے ہوں گے، ریزلٹس بھی اچھے آ جائیں گے، اور باقی امید ہے جلد انشاءاللہ. اللہ اکبر. اچھا جی، ہمارا سبجیکٹ جو ہے اس بار اصول الفقہ انشاءاللہ. جس طرح ہم نے پچھلے سیمسٹر کیا تھا کہ ایک سبجیکٹ آیا تھا اصول الحدیث کا، اور اس کو بنیادی طور پہ کچھ اس کا انٹروڈکشن دیا تھا، اور میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ انشاءاللہ فورتھ ایئر میں آپ لوگوں کے پاس، امید تو ہے فورتھ ایئر میں اب تک کے پلان کے حساب سے، اصول حدیث کی ایک اور تفصیلی کتاب آئے گی. تو اس میں جو ہے جو ڈسکشنز ہم نے نہیں کی ہیں، یا جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کچھ اور تفاصیل ہیں، کچھ اختلافات ہیں، تو وہ ڈیٹیلز انشاءاللہ پھر وہاں کور ہوں گی. اور اسی طرح اب جو ہمارے پاس ٹاپک ہے اصول الفقہ کا، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہے یعنی تھرڈ ایئر میں آپ لوگوں کا پورے سال کا پھر ایک کورس ہے اصول الفقہ کا، تو وہاں پہ تفصیلی کتاب ہوگی انشاءاللہ. اس کورس میں ہم کوشش کریں گے شیخ محمد بن صالح العثیمین کی کتاب الاصول من علم الاصول، ہم اس کو جو ہے کسی حد تک فالو کریں. کمپلیٹلی فالو نہیں کریں گے کیونکہ اس کو پورا کور کرنا چیلنجنگ ہو جائے گا. کچھ چیزیں میں ویسے ایکسپلین کروں گا، کتاب سے ہم کچھ چیزیں پڑھ لیں گے، اور کچھ چیزیں آپ اپنے اون پہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو کتاب کے حوالے سے ہی اگر کوئی اور کتاب بھی پڑھنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی انشاءاللہ. اور پھر کوئی اگر کنفیوژن ہو، کسی چیز پہ ڈسکشن کرنی ہے، تو ہم کلاس میں اس حساب سے کر لیا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آج اس سبجیکٹ کا ہم ایک بنیادی تعارف دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلے آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اصول الفقہ کا سبجیکٹ جو ہے وہ کس بارے میں ہوگا، اس میں کیا کنٹینٹ ہوگا یا کیا ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا. اصول الفقہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے حدیث میں دیکھا تھا کہ اصول الحدیث جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے کچھ رولز تھے، کس طرح اس کو جانچا جاتا ہے، کس طرح اس کو انالائز کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اصول الفقہ جو ہے وہ فقہی جو مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اس میں کچھ گائیڈ لائنز ہوں گی. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک سوال یہ آئے گا کہ فقہی مسائل ہوتے کیا ہیں. پھر فقہی مسائل کیا ہوتے ہیں، یعنی جو اصول الفقہ کا جو ٹاپک ہوگا وہ فقہی مسائل ہوتے کیا ہیں. یہ کہاں سے ہوگا؟ یہاں سے. پاپا 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 پاپا. کیا کرنا ہے؟ صحیح صحیح. عام لوگوں کے فہم سے باہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
صحیح صحیح. چلیں آپ کی آواز چونکہ آن لائن گئی نہیں ہے اس لیے ان میں سے کچھ چیزوں کو مجھے پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا، تو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک چیز ہم بنیادی طور پہ پہلے اس کو کلیئر کریں. شریعت کیا ہوتی ہے؟ شریعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی کا نازل کردہ قانون، الشریعہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ایک نظام، آپ قانون کہہ لیں، نظام زندگی کہہ لیں، دین کہہ لیں، دستور کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کچھ چیزیں نازل کی. ہماری جو شریعت ہے یعنی کہ اس میں جو بھی چیز نازل کی وہ بواسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم تک جو پہنچی ہے وہ بے واسطہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم محمد. اس سے پہلے کی جو شرائط تھیں وہ ان کے انبیاء کے اعتبار سے پہنچی تھی. تو ابھی ہم جس شریعت کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے وہ سارا قانون، سارا دستور، سارا نظام جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور پھر اس کے ذریعے پھر ہماری طرف آیا. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی جو کچھ بھی ہم سے چاہا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ہم سے چاہا ہے وہ سب کچھ ہے شریعت. اب اس میں بنیادی طور پہ سمجھنے کے لیے علماء نے دو تقسیم کی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم تک کمیونیکیٹ کیا ہے، جو ہم سے چاہا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان کو مانیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہم چاہتا ہے کہ ہم ان کو مانیں، ان کا کیا کریں، ان پہ بلیو کریں. اور اس کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اور آپ لوگ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں اعتقاد، ٹھیک ہے، عقائد جس سے پھر ٹھیک ہے ایمانیات بھی کہا جاتا ہے. اور اعتقاد کا ورڈ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اصطلاح میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا جو سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں اس میں اس کا زیادہ تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں نازل کی ہیں جس کا تعلق ماننے سے ہے وہ سارا آ جاتا ہے اعتقاد کی کیٹیگری میں. کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا مانیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے کیا مانیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں ایسی کی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس پہ بلیو رکھیں کہ ہاں ایسا ہے. مثال میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم مانیں. ٹھیک ہے، نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم مانیں. فرشتوں کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم مانیں. آخرت، قضاء، عذاب قبر وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ انسان اس کو مانے. پھر اس ماننے سے تعلق ہے کہ شریعت صرف ماننے کا نام تو نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں کریں. ٹھیک ہے، جو ہمارے کیا ہوتے ہیں، اعمال، ایکشنز. ٹھیک ہے، اس میں سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے عبادات اور دوسرے کیا ہیں، معاملات. بارک اللہ فیکم. معاملات اور عبادات، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عبادات کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ محض عبادہ ہوتی ہیں جس سے ہمارا انسانوں کے بارے میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارا انسانوں سے تعلق ہے، ان سے معاملہ ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا پہلو ہے، لیکن جب بھی ان چیزوں میں لوگوں سے تعلق آ جائے گا تو ہم آ جائیں گے معاملات کی طرف. مثال کے طور پہ عبادت کی کوئی اگزامپل دے دیں. نماز ہو گئی جس میں انسان کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے، صرف اور صرف اپنے رب سے آپ کا ایک تعلق ہے، اس کے لیے کچھ اعمال اور افعال ہو رہے ہیں، اقوال ہو رہے ہیں. اور معاملات میں لین دین ہو گیا، تجارت ہو گیا، اخلاقیات ہو گئے، شادی ہو گئی، نکاح، طلاق، رضاعت، یہ سارے معاملات جو ہے معاشرت کے جو ہے سیاسی امور وغیرہ، یہ سارے جو ہے معاملات میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تھیں اعتقادات. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں فقہ. ٹھیک ہے، یہ ابھی میں اصطلاحاً بتا رہا ہوں، اس کا لغوی معنی نہیں ہے. اصطلاح میں جب فقہ کہا جاتا ہے شریعت کے اعتبار سے فقہی معاملہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا تعلق عبادات یا معاملات سے ہے. اور اعتقادی معاملہ ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ تعلق ہے کہ کس چیز کو ماننا ہے، کس چیز کو نہیں ماننا ہے.
ٹھیک ہے. اس کا اس پہ اثر آتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کو مانتے ہیں, اس اعتبار سے ہمارے کچھ اعمال آتے ہیں, ٹھیک ہے. فرشتوں کو مانتے ہیں, اس اعتبار سے کچھ معاملات آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بنیادی طور پہ جو ماننے کی چیزیں ان کو اعتقادات میں, عقائد کے باب میں لایا جاتا ہے, اور جو کرنے کی چیزیں ہیں ان ٹرمز آف عبادات اور معاملات ان کو فقہ میں لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جی, اصل تو اعتقاد پہلے ہے اور پھر معاملات اور عبادات جو ہیں اس کے تحت ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا مانگا تھا کہ کیا کرو, یا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ جب مختلف جگہوں پہ کیا کہتے ہیں, پہلے ایمان لاؤ نا, آمنو, آمنو, اور اس کے بعد عمل آئے گا, ٹھیک ہے. سورہ عصر میں بھی کیا ہے, آمنو وعملوا الصالحات, پہلے ایمان آئے گا, پہلے آپ کچھ مانیں گے پھر عمل کریں گے. اگر آپ عمل کر لیں اور ایمان نہ لائیں تو پھر وہ عمل کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان, عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے کیا ہے, اخلاص ہو, ایمان ہو, ٹھیک ہے, اور اتباع سنت ہو. تو فقہ کی جب بھی بات ہوتی ہے یعنی کہ وہ عبادات اور معاملات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہوگی. اسی طرح آپ جب فقہ کی کوئی کتاب دیکھیں گے, یا آپ جیسے حدیث کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں, خاص کر سنن ترمذی, آپ نے سنن نسائی آپ لوگ ہی چلیے, تو اس کی ترتیب فقہی ابواب پہ ہوتی ہے. فقہی ابواب کا مطلب آپ نے پڑھا کتاب الطہارہ, طہارت کے حوالے سے پھر سارے معاملات آ گئے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے, کب نہیں کرنا, کب کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کتاب الصلاح, کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی, کیسے پڑھنی ہے, کتنی پڑھنی ہے, کہاں پڑھنی ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح بیوع آ جاتا ہے, کتاب الصیام آ جاتا ہے, کتاب الزکاة آ جاتا ہے. تو یہ سارے ہیں ابواب الفقہ جو کہ شریعت کے اس پہلو سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی ایکشنز مطلوب کیے ہیں, عبادت کے اعتبار سے یا معاملات کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے, مثال کے طور پہ مجھے کوئی ایک فقہی حکم بتائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فقہ کے حوالے سے کوئی حکم ہو. حکم کا مطلب کیا ہے شریعت کے اعتبار میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ ڈیمانڈ کیا ہے. ڈیمانڈ, اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو کرو, اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو نہ کرو, اللہ تعالیٰ اختیار بھی دے سکتے ہیں کہ اس کو چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو. تو اس اعتبار سے مجھے کوئی ایسا شریعت کا کوئی حکم بتائیں یا شریعت کی کوئی رولنگ بتائیں جو فقہی اعتبار سے ہو. کیا طہارت, وضو کرنا, اگر ہم اس کو فریز کریں تو کیا کریں گے, وضو کرنا نماز سے پہلے, نماز سے پہلے وضو کرنا, نماز پہلے آ گئی, نماز سے پہلے وضو کرنا, آگے کیا ہے, مطلب نماز سے پہلے وضو کرنا کیا کریں نہ کریں. نماز سے پہلے وضو کرنا جائز نہیں ہے, نماز سے پہلے وضو کرنا حرام ہے, نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے, چلیں فرض ہے, ٹھیک ہے, واجب ہے, ضروری ہے, ریکوائرڈ ہے, جو بھی آپ سینٹینس. جب یہ سینٹینس کمپلیٹ ہوا, اب یہ ایک حکم شرعی ہے. ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, ابھی ہم صرف مثال کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک حکم شرعی ہے. ان اللہ, یہ ایک حکم شرعی ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے, ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. فقہی مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق عبادت سے, ٹھیک ہے. نماز بھی ایک طرح کی عبادت ہے اور وضو بھی ایک طرح کی عبادت ہے, کیونکہ دونوں میں انسان کا عمل شامل ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا, یعنی نماز کے حوالے سے ایک ایمانی پہلو کیا ہو سکتا ہے, ایک اعتقادی پہلو کیا ہو سکتا ہے نماز کے اعتبار سے, یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ایک اعتقادی پہلو ہے. اس کے بعد اس کا عمل آئے گا کہ جب فرض کیا تھا. اب ہمارا ابھی کا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے, ٹھیک ہے. شریعت میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک اس کنکلوژن تک پہنچ رہے ہیں, یا جیسے انہوں نے ایک ورڈ آپ نے کہا استنباط کیا ہے یا انفر کیا ہے, کہ شریعت یا اللہ تعالی شریعت, اور دوسرا ورڈ استعمال ہوتا ہے شارع. شارع سے مراد جس نے یہ شریعت ہمیں دی ہے, ٹھیک ہے. شارع نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے. شارع نے ایسا
کیا کیا تھا یا کیا کہا تھا, کیا میسج دیا تھا جس کی بنیاد پہ ہم اس میسج تک پہنچے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے. دوسرا یہ کہ اس فرض سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے, فرض سے مراد کیا ہے کہ فرض, اگر ہم ایک چیز کو فرض کہہ رہے ہیں تو دوسری چیز کو فرض نہیں کہہ رہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے, ابھی ہم فرض کی ڈیٹیل میں, ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے؟ قرآن کی آیت آئی. قرآن کی کیا آیت آئی؟ اچھا, قرآن کی آیت آئی مثال کے طور پہ, یہ اصل میں اسکرین کہاں تک ان کو نظر آ رہی ہے, طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے حدیث میں. اگر وہ حدیث کے الفاظ مجھے بتا سکیں برائے مہربانی. اچھا جی, آپ نے کہا آیت ہے قرآن کی, کیا ہے؟ فغسلو, فغ یہ وغسلو ہے, فغسلو, پھر آگے وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا. یہ تو عربی کا ایک کلمہ ہے نا, ٹھیک ہے, عربی کا ایک کلمہ ہے. اس کلمے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کنکلوژن پہ آ رہے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں حکم ہے, یہ کیسے پتا چلا؟ یہ تو ترجمہ ہے نا کہ پرس کرو. ان 4-5 یہ جو کچھ حروف ہیں, اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ کرو؟ اچھا, دوسری بات یہ, اگر ہم اردو کی بات کریں مثال کے طور پہ, پانی لائیں یا آپ پانی لائیں, اس سینٹینس کے اندر کیا معنی ہے؟ اچھا, آپ پانی لائیں, اس میں آپ کہہ رہے ہیں ایک معنی کیا ہو سکتا ہے ریکویسٹ کا. دے دیں, یہاں رکھ دیں. سوری, آپ پانی لائیں میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک معنی ہے ریکویسٹ کا, دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا بھی کوئی معنی ہو سکتا ہے یا صرف اس میں ریکویسٹ ہی ہے؟ حکم ہو سکتا ہے, کمانڈ ہو سکتی ہے اس کے اندر. اچھا, اب ہم اس کا پیچھے کانٹیکسٹ اگر جنریٹ کرتے ہیں, اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ آپ پانی لائیں, تو کیا ہوگا؟ یہ حکم ہو جائے گا. ایک دوست اپنے دوست کو کہہ رہا ہے آپ پانی لائیں, ٹھیک ہے, اور ایک بیٹا اپنے ابو کو کہہ رہا ہے کہ آپ پانی لائیں, ٹھیک ہے, یہ 3 چیزوں میں فرق ہے. کیسے پتا چلا کہ جب ابو بیٹے کو کہیں گے تو یہ کمانڈ ہوگا, جب دوست دوست کو کہے گا تو اس سے معنی ڈیفرنٹ ہو جائے گا, جب چھوٹا بڑے کو کہے گا تو اس سے معنی ڈیفرنٹ ہو جائے گا. یہ تو کلمات لکھے ہوئے نا, یہ معنی اس کے اندر کہاں سے آیا اور کن کلمات کے اندر کیا معنی ہوتا ہے جس سے ہم کیا حکم نکال سکتے ہیں, یہ جو اس کے پیچھے کی ساری کہانی ہے, اس فقہ کے پیچھے کی جو کہانی ہے, یہ سارا موضوع ہے اصول الفقہ کا. ٹھیک ہے, کہ یہ جو فقہ ہم جو بیان کرتے ہیں, مختلف فقہ ہیں جو 4 مشہور ہیں, فقہ حنفی, شافعی وغیرہ, اور اس طرح کی اور بھی ہیں. ان یہ جو فقہ ہیں ان کی اصل بنیاد کیا ہے, یا وہ کیا بنیادی رولز ہیں جس کی بنیاد پہ وہ پھر فقہی استدلالات یا استنباطات یا رولنگز ڈرائیو کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ عربی کے یا قرآن یا احادیث جو ہے وہ عربی میں ہے, تو عربی زبان میں ایسا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں کہ فغسلو, تو ہم اس سے یہ حکم نکالتے ہیں کہ وضو کرنا فرض ہے. مثال کے طور پہ, اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے کریں گے انشاءاللہ, مثال کے طور پہ یہ صیغہ ہے امر کا, ٹھیک ہے, عربی زبان میں یہ صیغہ ہے امر کا, فغسلو. لیکن سورہ جمعہ کی آیت کیا ہے؟
इदा नूदिया इला सलाती फसआउ इला जिक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। ठीक है, फसआउ तो दौड़ो नमाज की तरफ, वज़रुल बै और छोड़ दो ट्रेडिंग को। यहां तक तो समझ में आया कि नमाज के लिए जाना जरूरी हो गया। क्यों, क्या है? क्योंकि अमर है। उसके बाद की आयत क्या है? फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़। उसका तर्जुमा क्या करते हैं? जब नमाज पूरी हो जाए, फन तशिरु इंतशार यानी कि फैल जाना, नशर जिस तरह कहते हैं ना खबर नशर की, तो इंतशार फैल जाओ जमीन में। अब अगर एक शख्स कहे कि मुझे जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में बैठना है, तो क्या वो बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। वहां पे तो कलिमात फन तशिरु सीगा है अमर का, तो वहां पे तो जिस तरह हमने कहा कि भाई सीगा अमर का होता है वाजिब करने के लिए, फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह तो नमाज की तरफ जाना जरूरी है, तो इस तरह नमाज के बाद फिर बाहर जाना भी तो जरूरी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, बात की आयत कैसे बता रही है? वज़कुरुल्लाह कसीरा, तो वो मस्जिद के अंदर तो नहीं कहा, वो तो बाहर जाके करना है। इसके पीछे क्या उसूल है, क्या रूल्स है, जिसकी वजह से हम एक जगह पे कह रहे हैं कि एक अमर का सीगा जो है उसको वाजिब कर रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे हम यही कह रहे हैं कि हाँ यही अमर का सीगा उसको वाजिब नहीं कर रहा, बल्कि उसका हुक्म किसी और जगह पे जा रहा है। तो क्या रूल्स हैं जिनकी बुनियाद पे शारिअ ने जो हमें कलाम दिया है, जो हमारी तरफ मुंतकिल हुआ है, उस कलाम में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे हम फिक़ी इस्तिदलाल तक पहुंचते हैं। और फिर जाहिर सी बात है, असल ये जो उसूल का जो वर्ड है, मैं इसमें से कुछ इरेज कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। उसूल का जो वर्ड है इसकी वाहिद क्या है? उसूल की वाहिद है असल। असल किसको कहते हैं? असल कहते हैं किसी चीज की बुनियाद को, उसकी फाउंडेशन को। ठीक है, असास, फाउंडेशन। फाउंडेशन का क्या करते हैं? फाउंडेशन पे फिर बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग नहीं होती। हमने देखा है जो कुछ केसेस होते हैं कि बिल्डिंग बनना शुरू हुई, फाउंडेशंस बन गई, फिर केस हो गया, बिल्डिंग बंद हो गई, उसमें कोई रहता है? उसको हम बिल्डिंग भी नहीं कहते, एक सिर्फ बुनियादें बनी हुई। तो फाउंडेशन बिल्डिंग नहीं होती, लेकिन फाउंडेशन के बगैर बिल्डिंग खड़ी भी नहीं हो सकती। तो उसूल, ये जो असल है, ये असल में बुनियाद होती है जिसके ऊपर कुछ और खड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि घर की एक बुनियाद होती है, कहीं पे दीवार बुनियाद होती है उसकी, इसके ऊपर घर खड़ा होता है। इसी तरह दरख्त होता है, दरख्त की असल क्या होती है? यानी अगर जाहिरी तौर पे देखें तो उसका जो तना होता है वो उसकी असल है, और फिर उससे उसकी शाखें निकलती हैं। हम किस चीज से फायदा ज्यादा उठाते हैं? वुड की फॉर्म में नहीं कह रहा, लेकिन दरख्त की फॉर्म में, उसकी ब्रांचेस से, उसके फलों से, वो उसकी असल से फिर बाहर निकलते हैं फुरुआत की फॉर्म में। ठीक है जी। तो इसी तरह ये जो फिक़ा का जो सारा दरख्त है, ये किन बुनियादों पे खड़ा है कि शरीयत में या शारे के कलाम में क्या चीजें कब आएंगी तो उसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाएगा, क्या चीजें कब मेंशन की जाएंगी, कब नहीं जिक्र किया जाएगा, कब इसका किस तरह जिक्र किया जाएगा, तो उससे क्या चीजें अखज़ की जाएंगी। ये सारे जो मामलात हैं, ये टॉपिक आते हैं उसूल फिक़ा का। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास रूल है कि ड्राइवर जो है वो रोड के राइट साइड पे गाड़ी चलाए, और मेरे पास रूल है कि ड्राइवर रोड के लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाए, यानी जो टू वे रोड होती हैं मुख्तलिफ ममालिक में। ठीक है, कहीं पर रूल होता है कि ड्राइवर राइट साइड पे गाड़ी चलाएगा, और कहीं पर रूल होता है कि ड्राइवर लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाएगा। अब अगर हम दोनों के रूल्स डिफरेंट होंगे तो क्या हम दोनों का नतीजा एक हो सकता है? कभी कभी इत्तेफाकी तौर पे हो सकता है, लेकिन आम तौर पे क्या होगा कि अगर आपकी बुनियाद ही डिफरेंट होगी तो आपके कंक्लूजन्स भी अक्सर डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो कुछ जगहों पे ये जो फिक़ी इख्तिलाफात आ जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि कहीं पीछे जो है वो ये असल जो है ये मुख्तलिफ होती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये असल किस तरह हो सकता है कि ये असल मुख्तलिफ हो। ठीक है, अब इस कहानी को समझना जो है वो जरूरी है। कुरान करीम नाजिल हुआ किस जबान में? अरबी में।
जिन पर नाजिल हुआ वो कौन लोग थे? अरब थे। अल्लाह ताला चाहता तो अल्लाह ताला कुरान को किताबी फॉर्म में लोगों पे वैसे ही भेज देता कि भाई ये मेरी किताब है, लो इसको समझो, और मैं जो तुमसे, जो शरीयत मेरी जो मुराद है, जो मैं तुमसे चाहता हूं, वो तुम इससे सब खुद अखज कर लो। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना, कि आप क्या करें, लोगों के लिए बयान करें, लिन्नास। क्यों? क्योंकि जो कलाम भेजा गया है वो अपनी जामियत के एतबार से उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि एक इंसान सिर्फ खुद उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएगा। मिसाल के तौर पे उसमें कुछ चीजें हैं इजमाली। इजमाली का ऑपोजिट क्या होता है? तफसीली। इजमाली के लिए इंग्लिश का वर्ड क्या होगा? ब्रीफ कह लें या जनरल कह लें? ब्रीफ या जनरल। और तफसीली क्या होंगे? स्पेसिफिक एंड डिटेल्स। डिटेल्ड। मिसाल के तौर पे इजमाली हुक्म की कोई एग्जांपल दें कि एक इजमाली हुक्म किस तरह का हो सकता है? एक इजमाली मामला जो जो मुजमल हो, बहुत फर्क हो मार राकीन, कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, इसमें इजमाल है। किस तरह इसमें इजमाल है? इसमें क्या तफसील मिसिंग है? इसमें कैफियत नहीं बयान की गई कि रुकू करना कैसे है। रुकू में मिसाल के तौर पे आपके हाथ कहाँ होने चाहिए, आपकी कमर की क्या पोजीशन होनी चाहिए, रुकू आप कितनी देर के लिए करें, मार राकियन दूसरे रुकू करने वालों के साथ करें तो उसमें दूसरों के साथ खड़े होने की कैफियत क्या होगी, आगे होगा कोई, पीछे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा, अगर 2 लोग हो, 4 लोग हो, 10 लोग हो, मर्द हो, खवातीन हो, तो ये जो सारी तफसीली कैफियत हैं ये तफसील में आ जाएगा। और मुजमल क्या होगा? कलाम इजमाली के एक बुनियादी तौर पे एक चीज बयान कर दी, अब उसकी तफसील जो है वो एक अलग चीज है। ये जो एक डिफरेंस है इजमाली और तफसीली का, फिका का ताल्लुक होता है कि वो मामलात को तफसीली तौर पे बयान करेगी। उसूल फिका का काम क्या होता है कि वो इस तफसील तक पहुंचने के लिए वो जनरल रूल्स हमें बता देगी कि वो जनरल रूल क्या है जिसको बुनियाद बना के हम तफसील तक पहुंचेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने एक एग्जांपल देखी कि कलाम में जब कोई बड़ा छोटे को कहेगा और उर्दू के कुछ तरीके हैं कहने के, तो हम उससे मुराद ये लेंगे कि बड़ा जो है वो छोटे को हुक्म दे रहा है। अब ये मामला कहीं पे भी हो सकता है, पानी लाने में हो सकता है, खाना लाने में हो सकता है, घर से जाने में हो सकता है, किसी को बुलाने में हो सकता है, किसी को कॉल करने में हो सकता है, कोई चीज खरीदने में हो सकता है, वो सारे हो जाएंगी तफासिल। लेकिन इजमाली हुक्म क्या हो जाएगा कि जब बड़ा छोटे को इस एतबार से इस तरीके से कोई बात कहेगा तो छोटे पे लाजिम आ जाएगा कि वो बड़े की बात सुने। अब मैं बात कर रहा था कि शरीयत ने नाजिल किया अहकामात को अरबी जुबान में। मुमकिन हो सकता था कि अरब जो है उस अरबी को समझ लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ भेजा कि वो बयान कर दे। तो अब सवाल ये है कि ये जो उसूल फिक़ा की हम बात कर रहे हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां पे बयान किए, किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह हम अभी पढ़ रहे हैं कि एक उसूल फिक़ा की किताब है, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और बोला कि आज चलो आज हम उसूल फिक़ा पढ़ेंगे, फिर कल हम उसूल हदीस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे? जैसे कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको, यानी लोग बैठे हुए हो, आप किसी गैदरिंग में जाते हैं और आपके पेरेंट में से मिसाल के तौर पे आपके फादर कहते हैं ऐसा कर लो, लेकिन आपको पता है कि अब्बू की मुराद है कि ना करो। कभी दावत में वो क्या कोई कुछ दे रहा होगा तो अब्बू कह देंगे बेटा लो लो लो, लेकिन अगर आपने लेने की कोशिश की तो अब्बू नजरें दिखाएंगे कि क्यों ले रहे हो। कैसे पता चलता है कि अब्बू कह कुछ रहे हैं लेकिन उनकी मुराद कुछ है? वो शख्स जो उनके साथ रहता है, जो शख्स उनके साथ रहता है, उनको पता चलता है कि भाई इनकी शख्सियत कैसी है, इनके कुछ बाज कलिमात हैं, या हमने पीछे कुछ बात की हुई है कि सामने हमको ऐसा मामला होगा तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। वो सारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो बयान करता है कि असल में जब कहने वाले ने कहा तो उसकी मुराद क्या थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ रहते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मामलात होते थे, सहाबा आते थे, दीन सीखते थे। उस वक्त सहाबा का जो फहम था, उनकी अरबी जबान पे जो कमांड थी, उनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक था, उनको ये मज़ामीन अलग से
कैटेगराइज करके समझने की जरूरत नहीं थी. एक सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे करो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं कर रहा. अब जाहिरी तौर पे ये क्या लग रहा है, नाफरमानी है, लेकिन सहाबा ने उसको इस तरह इंटरप्रेट नहीं किया. और एक जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को कहा कि ऐसे करो, और कौम ने नहीं किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होकर अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी कौम में मैंने इनको एक चीज का हुक्म दिया, नहीं मान रहे. तो किस तरह उन्होंने फर्क किया कि कौन सा हुक्म जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेएतबार रसूल शरीयत के तौर पे मुझे कहा है, और किस जगह पे उन्होंने बेएतबार बशर मुझसे एक आदतन हमारा जो मामला है उससे मुझे कहा है. उनको इन चीजों की समझ थी, क्योंकि एक वो अहले लुगत थे, सहाबा अफजलुन नास बादल अंबिया, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो कहीं पे इस चीज को समझने में मिस्टेक अगर हो भी जाती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाती थी. जैसे वो मशहूर वाकया जो दरख्त का या वो जो धागों में तफरीक का, कि खाओ पियो जब तक के सुबह का रात सफेद धागा काले धागे से फर्क ना हो जाए. एक सहाबी ने उससे कुछ फहम लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करेक्शन कर दी कि इससे मुराद ये नहीं है, इससे मुराद ये वाला धागा है, आसमानी धागा है, तो उनकी करेक्शन हो जाती थी. तो बहुत सारे मामला थे जिस एतबार से उनको ना उसूल हदीस ना उसूल फिक़ह की जरूरत पड़ी. उसूल हदीस की क्यों जरूरत नहीं पड़ी थी? उन्होंने क्यों नहीं चेक किया कि भाई वो जो 5 शुरूत हैं कि रावी जो है आदिल भी हो, जाबित भी हो, सनद मुत्तसिल भी हो, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं थी. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में है, या तो उनसे डायरेक्ट सुन लिया या किसी सहाबी ने बता दिया, सहाबी पे एतमाद है कि हाँ बता दिया, ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड बात दूसरे सहाबी से कंफर्मेशन ले ली, हो गई, तो बात सही है, सनद सही है, बिल्कुल सही है, सारे मामला सही है. तो उनको इस तरह के डिटेल रूल्स की उस वक्त जरूरत नहीं थी. जब दीन फैला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बाद, सहाबा के इंतिशार के बाद, सहाबा मुख्तलिफ जगहों पे बढ़ गए, कोई उस शहर चला गया, कोई उस मुल्क चला गया, और नॉन अरब जो है वो दीन में आना शुरू हुए. तो अब मसला क्या आया कि अब ये जो शरीयत के जो अहकामात थे इनको समझना जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया. अब जरूरत पड़ी कि वो शरीयत के हम मसाइल तो बता रहे हैं कि भाई इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, लेकिन किस चीज को इतना सीरियसली लेना है कि अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम है, और कौन सी चीज ओके है कि अगर नहीं भी किया, कभी कभी छोड़ भी दिया तो कोई मसला नहीं है. इस चीज को जिस तरह सहाबा ने समझा था उस तरह बाद वाले नहीं समझ पा रहे थे, खासकर जिनको अरबी जबान नहीं आती थी. उनको नहीं पता कि कुरान में कहां पे किस तरह की चीज कही गई है, तो उससे क्या मुराद है. तो उनको ये समझाने के लिए और फिर इन इख्तिलाफात को कम करने की नीयत से, और लोगों को ये समझा पाना कि मैं जो फिकी एतबार से आपको एक चीज समझा रहा हूं, क्या रूल है पीछे जिसकी वजह से मैं इस कंक्लूजन तक पहुंच रहा हूं, और अगर किसी को इख्तिलाफ भी करना है या कोई इख्तिलाफ भी कर रहा है तो वो किस बुनियाद पे कर रहा है. इन सारी चीजों को समझाने के लिए, समझने के लिए, इसको और डिटेल करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए उलमा ने फिर उसूल फिक़्ह का जो है इसके एतबार से उन्होंने मेहनत की, उन्होंने इसको मुरतब करने की कोशिश की. और अव्वलीन शख्सियात जो जिनका नाम आता है इस फन के हवाले से वो कौन है? इमाम शाफिई रहमहुल्लाह, कि उन्होंने बाकायदा एक किताब जो है, अपनी किताब अर-रिसाला, उसमें इस फन का जिक्र किया. उन्होंने अपनी जो उनकी जो फिक़्ह थी उसके एतबार से, यानी कि उनके क्या उसूल थे, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग्स थी. अब इसमें लाजमी तौर पे कहीं पे ये चीज आती है कि ये उसूल जो है ये क्या किए जा रहे हैं, ये अखज किए जा रहे हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा हो सकता है कि समझने वाले ने, जो फकीह है, जो मेहनत कर रहा है, जो किसी बात से कुछ समझा हो, किसी ने हो सकता है किसी बात से कुछ समझा हो. उलमा का जिन जिन चीजों पे इत्तेफाक होता गया वो चीजें उस तरह निखरती गई. कुछ चीजों पे किसी ने कुछ कहा, दूसरों ने कहा नहीं आपकी ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, कहीं पे उन्होंने रुजू कर लिया, या कहीं पे वो उनके तफरुदात बन गए कि भाई वो तो इस तरह की एक बात कहते हैं, बाकी सब मुत्तफिक है कि नहीं इसको इस तरह लेना है. मिसाल के तौर पर जो एक अहलुल ज़वाहिर जो है, ज़ाहिरिया जो है, ज़ाहिरिया क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शरीयत ने जिस चीज को जाहिरी तौर पे जिक्र किया है बस उसको उसी जाहिर पे रखा जाए और उससे कोई पीछे की मुराद ना ली जाए. अब ये उनका एक रूल है और ये रूल उनका हर मामले में आएगा.
نماز میں بھی آئے گا, روزے میں بھی آئے گا, زکوٰۃ میں بھی آئے گا, یہ ایک رول ہے ان کا. تو جب ان کا یہ رول بن گیا تو پھر ان کی ساری فقہ جو ہے وہ اس پہ مبنی ہوئی. لیکن دوسروں نے اختلاف کیا کہ بھئی آپ کے اس رول سے ہم ایگری نہیں کرتے, ہمارے ہاں یہ چیز ہم نہیں سمجھتے کہ شریعت یا شارع جو ہے اس کی مراد یہ ہے, یا کہیں پہ ایسا ہے کہ اہل لغت نے اس سے مراد یہ لیے, ہم یہ چیز نہیں مانتے. ان کے اعتبار سے بھئی کہیں پہ رول الگ ہوا تو ان کی فقہ جو ہے اس میں کچھ تبدیلی آئی اور اختلاف آیا. ٹھیک ہے جی. ایک میں نے بتا دیا کہ اس فن کی جو شروع میں جو کچھ کتابیں تھیں ان میں سے سب سے پہلی کتاب جو امام شافعی نے اس کو مدون کیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصول الفقہ بحیثیت کانسیپٹ پہلے موجود نہیں تھا. صحابہ اس چیز میں فرق کرتے تھے کہ کون سی نماز کو پڑھنا ضروری ہے, کون سی نماز کبھی چھوڑی بھی جا سکتی ہے, کبھی پڑھی بھی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب چاہے انہوں نے یا قرآن نے کب, آپ لوگوں نے خبر اور انشاء کا ایک فرق سنا ہے؟ خبر اور انشاء. خبر کلام میں ایسی بات ہوتی ہے جس کی تصدیق یا تکذیب کی جا سکے. ٹھیک ہے, یعنی کہا بتایا جا سکے کہ یہ بات سچی ہے یا یہ بات جھوٹی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ میں کھڑا ہوں تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ بات خبری ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کوئی بھی معاملہ ہو, میں کہوں کہ روم میں اے سی چل رہا ہے, اس کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے, تکذیب بھی کی جاتی ہے کہ ہاں اے سی چل رہا ہے, تصدیق ہو گئی, نہیں اے سی تو بند ہے, تکذیب ہو گئی. اور کچھ کلام ہوتا ہے جو کہ انشائی ہوتا ہے. انشائی کا مطلب کیا ہے کہ جس کی تصدیق یا تکذیب نہیں. میں آپ کو کہوں کہ آپ بیٹھ جائیں, اس بات کی تصدیق تکذیب نہیں ہے, اس میں ایک حکم ہے کہ آپ ایک کام کریں. ٹھیک ہے, آپ سے میں دعا کروں یا میری آپ سے گزارش ہے کہ کل آپ ایبسینٹ ہو جائیے گا, اب اس کی کوئی تصدیق تکذیب نہیں ہے, میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے, یہ بات ہے انشائی. حکم جو ہے عام طور پہ انشائی اعتبار سے دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے آپ یہ کریں. لیکن کبھی کبھی شریعت نے ایک خبری پہلو یعنی خبری پہلو سے چیز کو بیان کیا ہے, لیکن صحابوں کو سمجھ میں آ گیا کہ دیا تو خبر کی فارم میں جا رہا ہے لیکن مراد جو ہے وہ حکم ہے. مثال کے طور پہ اچھے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. اب یہ بات کیسی ہے, انشائی ہے یا خبری ہے؟ اچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں, یہ خبری ہے کہ اس کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے, تکذیب بھی کی جا سکتی ہے کہ ہاں واقعتاً اچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں یا پھر نہیں اچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے. لیکن شریعت نے جب اس طرح کہا ہے کہ اچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے مراد خبر دینا نہیں تھی. اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے مراد یہ بتانا تھی کہ اگر اچھا بننا ہے نماز پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو صحابہ کو ان چیزوں کی سمجھ تھی, ان کے جو معاملات تھے یا ان کے جو استدلالات تھے وہ ان اصول پہ مبنی تھے. بعد والوں نے صرف کیا کیا, بعد والوں نے ان چیزوں کو شریعت میں سے, اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں سے, ان کے افعال میں سے اور صحابہ یا سلف کے فہم میں سے ان کو صرف اخذ کیا اور ان کو کیٹیگرائز کر کے تدوین کر دیا, اس کے حوالے سے تصنیف کر دی کہ بھائی یہ سارے رولز ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ گرامر کی بک نہیں ہے, لیکن قرآن نے گرامر کو استعمال کیا ہے. اہل لغت کے جو رولز تھے قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے, ان کو بنیاد بنایا ہے. ہر جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں ہے کہ دیکھو لغت والے لوگ اس طرح کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ بنیاد لغت تھی جو کہ سمجھی, لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے, پہلے سے ان کو پتا تھا اور اسی کے اعتبار سے شریعت قائم تھی. جیسے تفسیر جو کی جاتی ہے قرآن کی, تفسیر القرآنی بالقرآن بھی کی جاتی ہے, بالسنہ بھی کی جاتی ہے, باقوال صحابہ اور باللغہ, کہ لغت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے تفسیر میں کہ اگر لغت نے ایک چیز کو ثابت کیا ہے تو وہ ثابت ہے, نہیں ثابت کیا تو نہیں کیا, اللہ ہے کہ شریعت منع کرے. تو بات یہ کہ یہ جو اصول ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے یہ گھڑے ہیں. ان اصول کو بھی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہیں نہ کہیں شریعت کو بنیاد بنایا ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ جگہوں پہ انشاءاللہ پھر ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے اگر کوئی مجتہد جو ہے وہ ایک اصول بنا رہا ہے یا ایک اصل بنا رہا ہے تو اس نے کس طرح شریعت کی کس چیز سے سمجھ کے اس اصل تک وہ پہنچا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے اور یہ ہر کسی کے بس کی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کا علم جتنا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو درجہ دیا, اس کی شریعت کے حساب سے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس نے اس اعتبار سے کام کیا. کسی کے کام کو مقبولیت زیادہ ملی, کسی کی چیزوں میں اتنا ایک کیا کہیں گے اتنی گہرائی نہیں تھی, اتنا ٹھوس اس کی بات نہیں تھی کہ اس کو قبول تلقی نہیں ملی, تو ان کی باتیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. ہم جو آگے انشاءاللہ فالو کریں گے, آپ کے پاس امید ہے کہ کتاب آپ لوگ ارینج کر لیں گے, آن لائن بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. یہ کتاب الاصول من علم الاصول, چھوٹا سا کتابچہ ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین کا.
اصول کی جو بھی کتاب ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں ساری کی ساری باتیں ہر وقت کسی کی بھی صحیح ہوتی ہیں یا ایسا کہ ساری غلط بھی ہوتی ہیں. اور نہ میں کوئی شخصیت ہوں کہ میں کہوں کہ شیخ صاحب یہاں پہ غلط ہیں یا شیخ صاحب یہاں پہ صحیح ہیں. اس کتاب کو پڑھنے کا یہ ایک بنیاد کو کھڑا کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بنیاد آ جائے, تاکہ جب آپ آگے جائیں پھر آپ کو وہاں پہ پتہ چلے کہ ان معاملات میں کس کس طرح کے اختلافات ہیں, تو آپ کے پاس انشاءاللہ ایک وہ بنیاد ہو جس کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں جس کی بیسس پہ آپ ایک پرکھ سکیں کہ بھائی کون سی بات میں زیادہ وزن ہے اور کون سی بات اتنی مضبوط نہیں لگ رہی. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ دو لوگ بیٹھے ہو تو دونوں کو ایک ہی کنکلوژن تک آپ پہنچ رہے ہو سکتا ہے ایک شخص کہے کہ نہیں یہ بات مجھے اتنی مضبوط نہیں لگ رہی, میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہو رہا, اور دوسرا شخص کہے گا نہیں میرا دل جو ہے اس سے پورا مطمئن ہے کہ یہ بات اس طرح ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ جو فقہی معاملات ہیں ان میں اتنی ایک لچک ہے کہ اگر, کیونکہ دونوں کی کہیں نہ کہیں بنیاد جو ہے وہ شریعت ہی ہے, شریعت کو ہی سمجھنا ہے. اب جیسے ہم نے پچھلے اس میں دیکھا تھا اصول حدیث میں کہ ایک حدیث ہو سکتا ہے ایک کے نزدیک صحیح ہو سکتا ہے دوسرے کے نزدیک صحیح نہ ہو. جس کے نزدیک صحیح نہیں ہے وہ اس حدیث کو بنیاد نہیں بنا رہا, لیکن جس کے نزدیک صحیح ہے وہ اس حدیث کو بنیاد بنا رہا ہے. تو وہ بنیاد کس کو بنا رہا ہے؟ حدیث کو بنا رہا ہے. وہ اپنی طرف سے نہیں گھڑ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں یہ معاملہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ سے اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے نہیں, لیکن اس کی بنیاد صحیح ہے. تو ایسے معاملات میں بھی کہیں جہاں پہ بنیاد صحیح ہے وہاں پہ معاملہ صحیح ہے. اب اس میں بس تھوڑا سا ٹائم لوں گا انشاءاللہ, پھر اس چیز کو بعد میں بھی ریپیٹ کر دوں گا. آگے والوں کی جو فقہ ہے, بعد والوں کی جو فقہ ہے, وہ ہونی کس طرح چاہیے کہ اصول سامنے ہو اور اصول کے اعتبار سے جو چیز آ رہی ہو اس کو انسان اپنی کیٹیگری میں لاتا رہے کہ ہاں یہ فقہی معاملہ اس طرح, یہ فقہی معاملہ اس طرح, اصول سیم ہے. اگر اس کا ریورس پروسیس ہوگا کہ میں ایک فقہی معاملے تک پہنچ جاؤں کہ ہاں یہ چیز ایسے ہوتی ہے, اور پھر میں راستہ تلاش کروں کہ کیا میں ایسا اصول بناؤں یا کیا میں ایسا رول بناؤں کہ میں اس نتیجے تک پہنچ سکوں, یہاں پہ آ جائے گا ایشو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک یہ کہ ہم نے طے کیا کہ ہم اس راستے پہ اس طریقے سے چلیں گے, اب وہ راستہ ہمیں ایک کنکلوژن کی طرف لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے کنکلوژن کی طرف لے کے جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں میں تو یہاں پہنچ چکا ہوں, اب میں راستہ ایسا بناؤں کہ میں کسی طرح وہاں تک اپنی کڑی جوڑ دوں, یہاں پہ کہیں نہ کہیں پرابلم آئے گا. اور جہاں پہ بھی اصول فقہ میں اس طرح کیا گیا ہے کہ فقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول بنائے گئے ہیں, تو چونکہ کسی کی بھی فقہ کامل نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک اصل بنائی پھر خود ہی اس اصل کی کہیں نہ کہیں مخالفت کی. جیسے اس کی ایک ایگزامپل ہم نے اصول حدیث میں دیکھی تھی کہ انہوں نے ایک رول بتایا کہ یہ رول ہے, لیکن دوسری جگہ پہ خود ہی اسی رول کی مخالفت کی. اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کنکلوژن کو سامنے رکھ کے رول جنریٹ کیا, اور پھر کہیں پہ چونکہ دوسرے کنکلوژن میں رول ڈفرنٹ آ رہا تھا تو انہوں نے اس رول کی مخالفت کر دی. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ اصول ہیں جس کی بنیاد پہ پھر فقہ کو قائم کیا جاتا ہے یا فقہی استدلالات کیے جاتے ہیں. ایک بیچ میں سوال آیا تھا یہ اجمالی اور تفصیلی میں کیا فرق ہے. اجمالی سے مراد ہوتا ہے, یہ نیکسٹ کلاس میں بھی انشاءاللہ کریں گے, اجمالی سے مراد ہوتا ہے جہاں پہ شریعت بات کرتی ہے مجمل طریقے سے ایک جنرل رول بیان کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اس کو لے لو. لیکن جو سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کوئی حکم تو نہیں دیا نا, جو سے کیا مراد. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھو تب یہ تفصیلی حکم آ گیا کہ نماز ماننی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا کہ ایسے کرو تو وہ پھر تفصیل آ گئی کہ اس کو ایسا کرنا ہے. تو ایک جنرل رول دے دیا اور پھر اس کے اسپیسیفک رولز آ جائیں گے. فقہی جو ٹاپکس ہوتے ہیں یا فقہی جو کتب ہوتی ہیں وہ معاملات پہ بات کرتی ہیں تفصیلاً, وہ ایک ایک چیز کو, جیسے آپ سنن نسائی پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کیا کرتے ہیں, امام نسائی باب باندھتے کہ بھائی یہ چیز ایسے ہے, اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں ایک دلیل لاتے ہیں. ایک ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے بھی لا رہے ہوں گے کہ بلی کا جو چھوڑا ہوا پانی ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے, اس کی دلیل لائیں گے. یہ چیز اس کی یہ دلیل ہے, یہ چیز اس کی یہ دلیل ہے. یہ کس طرح بحث ہو رہی ہے؟ تفصیلی, ایک ہی عبادت میں ایک ہی معاملے میں تفصیلی ایک ایک پہلو سے بات ہو رہی ہے. اور اجمالی طور پہ کیا ہوگا, وہ ایک جنرل رول بنا دیا کہ جب بھی ایسا ہو تو ایسا کرنا ہے, جب بھی ایسا ہو تو ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ میں انشاءاللہ پھر ہم کل جی انشاءاللہ کل ہی ہماری اگلی کلاس ہے, تو کل انشاءاللہ ہم کتاب کے کچھ حصے کو شروع کریں گے. تو یہ آپ نے جو ایگزامپل کہا ہے ٹری والی, یہ اس میں پھر سے آ جائے گی. مسواک کرنا, نیت کرنا, بک کا نیم بتا دیں. بک کا نیم ہے الاصول من علم الاصول. آپ آن لائن ہیں تو آپ کے پاس LMS پہ انشاءاللہ اپلوڈڈ ہوگی. ٹھیک ہے جی.
خبر اور انشاء کا بھی پہلو آئندہ کبھی آئے گا تو ڈسکس کر لیں گے. اگر کوئی اور سوال ہو اس کلاس کے حوالے سے آج کی تو پلیز بتا دیں, ادروائز انشاءاللہ پھر ہم کل سے میں جیسے میں نے آپ کو واضح کیا اس بک کو ہم پورا کلاس میں ریڈ نہیں کریں گے. کچھ چیزیں میں ڈسکس کر کے آپ کو کلاس میں ویسے بتا دوں گا, کچھ چیزیں ہم بک سے ریڈ کریں گے, کچھ چیزیں آپ کے اوپر ہیں کہ آپ خود ان کو انشاءاللہ ریڈ کریں. یہ کتاب اتنی آسان ہے کہ آپ اس میں سے اکثر چیزیں انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں. اور شیخ صاحب کا بھی جو ہم طریقہ دیکھیں گے, ان کا منہج جو ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی بات کو سمجھاتے ہیں, تو بہت ہی خوبصورت انداز ہے انشاءاللہ اور بہت آسان بھی ہے. تو انشاءاللہ اس سے ہم سب کو ضرور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.